تو آخرت، یعنی ان کا کیا تصور پایا جاتا تھا کہ عقیدہ رسالت کیا ہے اور آخرت کا عقیدہ کیا ہے. تو ان کا رسالت کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس سے پہلے بھی جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے وہ قیامت حشر نشر کی عقیدے کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس سے اتنی وضاحت اور تفصیل سے نہیں بیان کیا جس سے قرآن نے بیان کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ مشرکین اس عقیدے سے وہ ناواقف تھے کہ مطلب آخرت کا عقیدہ کیا ہے، توحید رسالت کا عقیدہ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. اس لیے عرب کی مشرکین اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مانتے تھے، لیکن چونکہ بے کرام انسانی جسم اور انسانی صفات رکھتے تھے اور جو ان کو نبوت کے جمال کا ایک حجاب اور پردہ ہوتا تھا، اس لیے یہ لوگ ان کے بارے میں شک و شبہ میں پڑ گئے. ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے بے کرام کو بھیجا. وہ قاصد اور قاصد کو بھیجنے والے میں مشابہت کے قائل تھے، اس لیے وہ نبوت اور رسالت کے صحیح عقیدے سے ناواقف تھے اور اسے ایک ناممکن چیز سمجھتے تھے. اس بارے میں ان کی فضول اور بیمانہ اعتراضات تھے، مثلا نبی کھانا کیوں کھاتا ہے، پانی کیوں پیتا ہے، اللہ نے انسانوں کی بجائے فرشتوں کو کیوں نبی نہیں بنایا، ہر شخص کے پاس الگ الگ وحی کیوں نہیں آتی، اور اس طرح کی بہت سی نامعقول باتیں تھیں جو ان کا عقیدہ بن چکی تھی. دیکھو اس وجہ سے تو انہوں نے رسالت کو کیا کر دیا، انکار کر دیا، اور آخرت کا بھی انکار کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس جو آج ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرے، وہ ہماری طرح انسان ہو، وہ بھی کھاتا ہو ہم بھی کھاتے ہیں، وہ پیتا ہو ہم بھی پیتے ہیں، وہ اس طرح شادی کرتا ہے ہم بھی شادی کریں. تو یہ ایک تو ہم میں ان میں کیا ایسی تبدیلی ہے، اگر ان پر وہی آ سکی تو ہم پر کیوں نہیں آ سکی. تو اس لیے انہوں نے نبی کی دعوت کو کیا کر دیا، ٹکرا دیا. بالکل ٹھیک ہے نا. تو یہ اور دوسری یہ کہتے ہیں کہ قاصد اور جس کو بیچنے والا جو اللہ ہے اور جس کو بھیجا گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ کہتے ہیں اس میں مشابہت ہونی چاہیے، یہ سیم ٹو سیم ہونا چاہیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ذات کچھ اور ہو، اس کی طرح نبی جو ہے نا وہ ہماری طرح انسان ہو. کہتے ہیں یہ ہماری عقل ان چیز کو وہ نہیں مانتا. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا رسول کی بعثت. تو رسول کی بعثت کا تو یہی معنی ہے کہ وہ صرف مشرکین ہی نہیں، اس وقت کہ ساری دنیا گمراہی میں مبتلا تھی، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں. دیکھو رسول کی بعثت کا مقصد کیا تھا، یہی تھا نا کہ جب بھی کسی معاشرے کے اندر آپ علیہ السلام سے پہلے جو زمانہ تھا یا جب آپ علیہ السلام کا زمانہ آ گیا، جب گمراہی پھیل جاتی تھی اور اللہ کی زمین گمراہی سے بھر جاتی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی تھی اور وہاں ایک رسول کو جو ہے نا وہ بھیج دیتے تھے انبیاء کرام کو، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ ان لوگوں میں کیا کرے، وہ پھیلائے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جو ہے نا وہ متعارف کرائے. تو رسول کی بعثت کا کیا تھا، یہی تھا، وہ مقصد تھا. ٹھیک ہے. اچھا جی. اب شرک کا جواب جو ہے نا، شرک کا جواب پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ شرک کیا ہے اور شرک کا جواب کیا ہوگا. تو قرآن نے مشرکین عرب کے شرک کی تردید 4 طریقوں سے دی ہے. کتنے طریقوں سے دی ہے؟ 4 طریقوں سے شرک کی تردید کی ہے. اللہ نے جواب دیا. نمبر 1، سب سے پہلے قرآن نے ان سے ان کی شرک کی دلیل مانگی ہے اور واضح کیا ہے کہ ان کی یہ دلیل کہ یہ ہمارے باپ دادا کا عقیدہ ہے، اس سے ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، بلکہ غلط ہے، بلکہ ان کے آباء و اجداد کا اصل عقیدہ توحید کا عقیدہ تھا. یہ کہاں سے؟ اگر آپ اس چیز پر بت پرستی کرتے ہو کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ کیا، تو آپ تھوڑا سا جائے اور آگے تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ قائم رکھے تو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ تو دین حنیف پر قائم تھے، وہ تو بت پرستی کے مخالف تھے، وہ تو صحیح دین پر تھے. تو یہ بھی غلط دعوی ہے ان کا. دوسرا نمبر ان کا دعویٰ قرآن جو جواب دیتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن نے یہ وضاحت بھی کی ہے کہ جن بندوں کو اللہ تعالیٰ کے شریک سمجھتے ہیں ان میں اور اللہ تعالیٰ میں کوئی برابری یا مشابہت نہیں. اللہ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کسی اور کی بات جائز نہیں. یعنی آپ جو بتوں کو پوجا کرتے ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خدائی میں شریک کرتے ہو، تو یہ تو ایسے کہ ان میں کوئی مشابہت بھی نہیں پائی جاتی. اور آپ کس طرح ان کی عبادت کرتے ہو جبکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے. تو اس کے بعد اگر آپ نے دیکھا ہوگا پھر آپ ان کے ساتھ کسی کو شریک کرو گے تو آپ کے پاس ایک دلیل ہوگی، لیکن آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بت جو ہے نا یہ تو خود اپنے آپ سے مکھی اور مچھر کو بھی نہیں بھگا سکتے. تو جو ایسی حالت ان کی کنڈیشن ایسی ہو تو وہ اگر آپ ان کی عبادت کریں جن کی اپنی حالت یہ ہو تو وہ آپ کو کیا دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3، قرآن نے یہ حقیقت بھی واضح کی کہ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء کرام توحید کا عقیدہ رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ وما ارسلنا من قبلک، ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے انبیاء کرام کو مگر بھیجا تھا الا نوحی، ہم نے وحی کیا الیہ ان نبی کو انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے مگر میں ہوں اور میری عبادت کی جائے. تو دیکھو انبیاء کرام کا عقیدہ بھی تو آپ سے پہلے کہ کیا تھا، یہی عقیدہ تھا، لہذا آپ کس چیز کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 4، قرآن کریم نے واضح کر دیا کہ بتوں کی حیثیت انسان کے مقابلے بہت پست اور حقیر ہے. یہ انسانیت کی توہین ہے کہ وہ پتھر کے ٹکڑوں کو اپنا معبود اور خدا سمجھ کر ان کی پوجا کرے. دیکھو نا، یہ
یہ بھی بت جو ہے نا یہ تو انسانیت سے بھی زیادہ حقیر ہے. مطلب اگر میں کسی چیز کی عبادت کرتا ہوں یا میں کسی چیز کو فالو کرتا ہوں نا تو وہ مجھ سے درجے میں بڑھ کر ہوگا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. میں ایسا تو نہیں کر سکتا کہ ایک عالم بندہ کسی جاہل کی پیروی کرے، بلکہ جاہل عالم کی پیروی کرے گا جو درجے میں ہر لحاظ سے اسے بڑھ کر ہوگا. تو جس بت کی آپ پوجا کرتے ہو وہ اپنے آپ سے مکھی مچھر اور نہ بات کر سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے. آپ اس کے سر پہ کلاڑی بھی مارو، کچھ بھی مارو، وہ آپ کو کچھ بھی، تو پھر وہ کس چیز کی آپ کی جو ہے نا وہ رہنمائی کرے، وہ آپ کو لیڈ کرے گا. تو یہ جاہلانہ جو ہے نا وہ باتیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، تشبیہ کا جواب. نمبر دوسرا طریقہ جو تشبیہ، جو مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تشبیہ دیتے تھے نا لوگوں کے، جو لوگ تشبیہ پر یقین رکھتے تھے اور انسانی صفات کو اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کرتے تھے. مثال کے طور پر جس طرح انسانوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو یہ نسبت انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف بھی کی اور کہا کہ فرشتے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہی بناتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا 3 طرح سے جواب دیا ہے. نمبر 1، ان سے ان کی دعوے کی دلیل طلب کی ہے، اور جب انہوں نے کہا کہ یہ ان کے باپ دادا کا طریقہ ہے تو اس کے جواب میں ان کو بتایا گیا کہ تمہارے باپ دادا کا اصل طریقہ توحید کا تھا، تشبیہ اور شرکانہ تھا. تو یہ بات تو یہاں ختم ہو گئی. نمبر 2، ان کو سمجھایا گیا کہ اس عقیدے سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ باپ اور بیٹا ایک جیسے ہو، جبکہ خالق اور مخلوق ایک جیسے نہیں ہیں، تو وہ آپس میں برابر کیسے ہو گئی، اور کوئی مخلوق اپنے خالق کی شریک کیسے بن گئی. مطلب یہ کہ باپ بیٹے میں تو اس طرح تشبیہ پائی جاتی ہے کہ باپ کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں، بیٹے کی آنکھیں، ان کے ہاتھ، ان کا سر، ان کے سر، ان کے پیر، ان کے پیر شکل سے مشابہت ہے. تو آپ کس طرح کہتے ہو کہ انسانوں کو یا ان کو بیٹا مان لیتے ہو؟ تو اس میں کوئی مشابہت ہے یا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو یہ بھی جو ہے نا فضول والی بات ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3، انہیں سمجھایا گیا کہ جن چیزوں کو وہ اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں اور معیوب سمجھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب. مطلب کیا ہے؟ خود تو اپنے لیے بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہو، خدا کے ظالم ہو. یعنی زمانے جاہلیت میں جب کسی کی لڑکی پیدا ہو جاتی تو اس کو زندہ درگور کر لیتے تھے. یہ رسم بنو تمیم میں جو ہے نا زیادہ تر جاری تھی. تو جس چیز کو اپنی ناپسند کرتے ہوں تو یہ کیسے انصاف کی بات ہے کہ اس چیز کو اللہ کے لیے پسند کرتے ہو. یہ کہتے ہو کہ بنات جو ملائکہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو بیٹی کو خود پسند نہیں کرتے، اللہ کے لیے پسند کرتے ہو. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اچھا جی. ہاں، تحریف کا جواب. وہ جو تحریف کرتے تھے نا، تو تحریف کا جواب کیا ہے؟ مشرکین میں سے جو لوگ تحریف ہی کو اصل حقیقت سمجھے ہوئے تھے ان کو قرآن نے 2 طریقوں سے وہ جواب دیا ہے. نمبر 1، ایک یہ کہ ان کے جو عقائد اور اعمال ہے وہ ان کی اپنی ایجاد ہے، ان کے باپ دادا کا طریقہ ان سے بالکل مختلف تھا. ایک تو یہ تھا کیونکہ باپ دادا کا طریقہ یہ تھا کہ وہ دین حنیف پر قائم تھے. نمبر 2، دوسرے ان کو آگاہ کیا گیا کہ وہ جن چیزوں کا اعتقاد رکھتے ہیں نا اصل میں ان کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ وہ سب غیر معصوم انسانوں کی من گڑت باتیں ہیں جن کا دین سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. تو یہ تحریف کا بھی جو ہے نا وہ جواب ہو گیا تھا. اب یہ جو چیز ہے نا، یہ کہ مشرکین کے ساتھ جو مناظرہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا، جو قرآن مجید کے اندر جو 4 گروہوں سے مناظرہ ہوا ہے، مخاصمہ ہوا ہے، ڈیبیٹ ہوا ہے، وہ اسی طریقے سے ہوا ہے. مشرکین کے ساتھ مناظرہ اسی نوعیت کا تھا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ کہ مثال کے طور پر تحریف ہو کہ تحریف کا جواب بھی اللہ نے دیا. وہ تحریف کے قائل تھے تو اللہ نے ان کے ساتھ مناظرہ کیا. وہ تشبیہ کے قائل تھے تو اللہ نے ان کے ساتھ تشبیہ پر مناظرہ کر لیا. وہ مثال کے طور پر شرک کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کے شرک کے اوپر ان سے مناظرہ کر لیا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے منکر تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کر لیا؟ وہ مناظرہ کر لیا. وہ عقیدہ رسالت اور آخرت کے منکر تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے مناظرہ